اسی طرح جو دنیا سے آ کے جا چکے ہیں انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، لیکن ہم جو دنیا کے اندر زندہ موجود ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہمیں ابھی موت آنا باقی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا باقی ہے۔ جو دنیا میں آ کے چلے گئے، وہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، وہ تو اپنے مقام کو پہنچ گئے، لیکن ابھی ہمارے سامنے موت کی ننگی تلوار ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور موت کا ذائقہ چکھنا ابھی ہمارے لیے باقی ہے۔ اے انسان، تو غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر بیان کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے، ہر دی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، جب تک تم دنیا کے اندر موجود ہو یہ مت سمجھو کہ ہم آزاد ہیں، نہیں، بلکہ ہم تمہارا قدم قدم پر امتحان لے رہے ہیں، خیر کے ساتھ بھی امتحان لے رہے ہیں، شر کے ساتھ بھی تمہارا امتحان لے رہے ہیں، اور بالآخر جب تمہاری سانسیں پوری ہو جائیں گی اور تمہاری محدود زندگی اپنے اتمام کو پہنچ جائے گی، مکمل ہو جائے گی، تو بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ انما انت ایام مجموعۃ کلما مضى یوم مضى بعضک، اے انسان تیری زندگی چند دنوں کے مجموعے کا نام ہے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، اور دنوں کی تعداد میں یہ کمی بڑی تیزی کے ساتھ واقع ہو رہی ہے۔ کیف یفرح بالدنیا من یومہ یہدم شہرہ، بھلا وہ انسان دنیا پر کیسے خوش رہ سکتا ہے جس کا دن اس کے مہینے کو کم کر رہا ہے، اور جس کا مہینہ اس کے سال کو کم کر رہا ہے، اور جس کی زندگی کے سال اس کی عمر کو کم کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان اپنی موت سے، اپنی قبر سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔